کس علامت بیان ہوئی حب دنیا کا علاج. علاج یقیناً ایسے ہیں جب ابھی آپ دیکھیں گے تو بہت آسان، بس ان کو اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا رائج کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنے آسان ہے کہ کوئی الگ سے وقت بھی درکار نہیں. سب سے پہلی بات کہ علاج کا تذکرہ کرنے سے پہلے کچھ علماء نے کچھ تنبیہیں لکھی ہیں، کچھ چیزیں ذرا آپ کانشیس ہو جائیں، احتیاط کریں. پہلی بات تو یہ کہ وہی جو ہم نے اس میں تکبر میں بیان کی تھی کہ حب دنیا کا مرض فقط تمنا کرنے سے نہیں جاتا، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر عملی اقدامات نہیں کریں تو بس کوئی ہم دعا کریں پروردگار حب دنیا کا مرض کم ہو جائے، اس طرح سے نہیں جائے گا. عملی اقدامات کرنے پڑیں گے جو بھی آگے چل کے آنے والے ہیں. اچھا، اس میں نہج البلاغہ میں مولانا امیر المومنین کا ایک فرمان بھی ہے، میں اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آراستہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے امان میں رہے. تو ہر وقت فکر عملی اقدامات کرتے رہنا جیسے مولا کائنات کرتے رہتے ہیں. اچھا، ایک اور اہم بات علاج بتانے سے پہلے اس کا جو علماء نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ان طریقوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے جو بھی آگے چل کر بیان ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا، 2 دفعہ کر لیا، تاکہ طبیعت میں جتنا زیادہ بگاڑ ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ عرصہ اس کے اصلاح میں لگتا ہے، اور جتنا زیادہ سلجھاؤ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بگاڑ میں دیر لگتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص چاہے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی شخص بالکل بد اخلاق اور 2-3 دفعہ میں خوش اخلاقی سے بات کر لے تو اس کی بد اخلاقی دور ہو جائے گی، دوام رکھنا پڑے گا اس کے بعد. تو اسی طریقے سے اگر کوئی دیندار آدمی ہے زبان سے کبھی غلط جملہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ وہ بس خراب ہو گیا آج سے، نہیں، اس کو بگاڑ میں اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا. تو اگر جتنا زیادہ بگاڑ ہوگا، الجھاؤ جتنا زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ دیر سنورنے میں لگے گی، یہ دماغ میں رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ فوری رزلٹ چاہیں گے، ابھی 1 ہفتہ ہوا اس طریقے کار پہ عمل کرتے حب دنیا کا موتی نظر نہیں آ رہی. اچھا، پھر آگے علماء نے لکھا کہ اپنے ذہن کو ٹٹول کر دیکھیں کون شخص حب دنیا کو مرض سمجھتا. کوئی بھی نہیں سمجھتا، اور وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کو مرض ہی نہ سمجھا جائے. علاج سے غفلت ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس کو مرض ہی نہیں سمجھتے تو اس کا علاج کیوں کریں گے؟ جبکہ رسول کی حدیث ہے کا راس و کلو خطیہ، حب دنیا راس و کلو خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ. 5ویں اہم بات علاج سے پہلے علماء نے لکھی ہے، اس کو وہی بات کہ اس کو نکالنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. فقط 2 آنسو بہانا کافی نہیں ہے، بلکہ عالم نے جملہ لکھا ہے کہ خدا کی نہر میں گویا پانی کم ہو گیا تھا کہ وہ آپ کو ضرورت پیش آ گئی تھی آنسو پانے کی تاکہ اس میں پانی جا کے پانی پورا ہو جائے. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں. ایک مثال بھی لکھی ہے کہ ایک شخص سفر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، کتا مر رہا ہے اور اس کا مالک اس کے پاس بیٹھا رو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بڑا وفادار کتا تھا، یہ مر رہا. کہا کس وجہ سے مر رہا ہے؟ کیا بیماری؟ کہا ہے بھوک سے مر رہا ہے. کہا کہ یہ جو تمہارے برابر میں کوٹلی رکھی اس میں کیا ہے؟ کہہ رہا ہے اس میں کھانا. تو کہا کہ اتنی محبت ہے تو کھانا کیوں نہیں کھلا دیتے؟ کہا دیکھیے کھانا تو پیسوں کا آتا ہے، اور اگر مر گیا تو کیا ہوگا؟ فقط دل کو تکلیف ہوگی، تھوڑی 2 آنسو بہا لوں گا. آنسو بہانے میں کیا مفت کے آنسو ہی تو ہے. تو علماء نے کہا کہ بس یہ آنسو بس دنیاوی کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی آپ نے مجلس سنی، واقعہ سنا، تھوڑے سے آنسو نکل آئے، بس وہی خدا کی نہر میں پانی کا ہو گیا. اگر کچھ ہوتا تو وہ آپ کوشش کر کے جو آپ کے پاس سرمایہ رکھا تھا کتے کو نہیں کھلائے گا، آنسو ہی تو بہانے، مفت کے آنسو میں بہا لوں گا. تو یہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، عملی اقدامات کر کر کے دکھانے ہوں گے تو یہ چیز ہوتی. اچھا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چل کر بہت سے لوگوں کا، آپ مثلا بوڑھے لوگوں کو ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ کریں، دیکھیے آپ کی قرات صحیح نہیں ہے، آپ اپنی قرات صحیح کریں. وہ کہتے ہیں بھائی کہاں اس عمر میں ہم بوڑھے طوطے پڑھیں گے. کہا کہ دنیاوی معاملات میں تو ہمارے جتنے بوڑھے ہیں یہ بہت ہی عالی اور بلند ہمت ہے، اور جہاں دین کی بات آ جائے انتہائی بس ہمت بن جاتے ہیں. کہا کہ ہمارے گھروں کی بوڑھی عورتیں لڑائی جھگڑے، خاندانی کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، اس کے اندر کتنی ایکٹیو نظر آئیں گی آپ. اور لیکن جہاں دین کی بات آئی ہے وہ بہت پست ہمت، کم حوصلہ. تاکہ ہم ان کو پست ہمت اور کم حوصلہ مانتے ہیں اگر وہ دنیاوی معاملات میں پست ہمت ہوتی. جھگڑا کرنے سے ڈر لگتا ہے ان کو، بھائی جھگڑا کون کرے؟ پست ہمت ہے نا، تو جھگڑے سے ڈرنا چاہیے ان کو. لیکن نہیں، جھگڑے کے اندر آگے آگے، اس کا مطلب عالی ہمت ہے لیکن صرف اخروی معاملات میں نہیں. علماء نے ایک آخری بات اس سے میں اور لکھی ہے، بعض دفعہ ان طریقوں پر عمل کرنے میں اگر ناکامی بھی ہوں تب بھی کامیابی.
کہ اگر انسان کوشش کر کے اس امراض روحانیہ کو نکالنے کی تقویٰ میں لگ جائے گا اور اس دوران اس کو موت آ جائے تو یقیناً بخش دیا جائے گا، اس راہ میں قدم تو رکھ دے بس۔ اچھا، اب میں آیت اللہ دستگیر شیرازی کا ایک جو انہوں نے اس موقع پر لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، فرماتے ہیں اے جوانو، جب تم چھوٹے تھے تو تم بچوں کے ساتھ جمع ہو کر کھیلا کودا کرتے تھے۔ اے 30 سال کے آدمی، کیا اب بھی تمہارا دل کھیل کود میں پڑا ہوا ہے؟ اب تو تم میں پختگی آ جانی چاہیے تھی۔ بچپن میں تم ایک دو آنوں کو اس طرح مٹھی میں دبا کر اس کی حفاظت کرتے تھے، کیا اب بھی تمہیں پیسے سے اتنی محبت؟ آخر تم رائے خدا میں تو خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آخر تم کب بڑے ہوں گے؟ آگے چل کے کہتے ہیں 3-4 سال کے بچے لڑنے کے بعد چند گھنٹوں میں دوستی کر لیتے ہیں اور بغیر کسی بغض و عناد کے دوبارہ کھیلنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ 40-50 سال کے بوڑھے لوگ اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے دل میں کینہ اور کدورت بھر لیتے ہیں۔ کیا تم بچوں سے بھی زیادہ بچے بن گئے؟ اے لڑکیوں، جب تم چھوٹی ہوتی تھی تو گڈے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، لیکن اب تم بالغ ہو گئی ہو، عزت و عفت اور پردہ تمہارے شان ہے، اب خود نمائی اور حسن فروشی کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں آپ سب کو بلند حوصلے، عزم و ارادے ہی کے باعث علی ابن ابی طالب کی ہمسائیگی کا شرف نصیب ہو سکے گا۔ تو اصل میں جو پہلا علاج جو لوگوں نے بیان کیا وہ یہی کہ انسان عزم و ارادہ تو کرے کہ نہیں مجھے امراض روحانیہ کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، حب دنیا بھی اس کے اندر سے۔ اصل میں علماء نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ کام کرنا تو بہت چاہا، گناہ سے بہت پیچھے چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہوا نہیں۔ ان کا ہوا اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا، فقط تمنا کی تھی۔ مضبوط ارادہ یہ تو سب سے پہلے کرنا پڑے گا۔ مضبوط ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا ارادہ ہے میں یہاں سے مضبوط ارادہ ہے یہاں سے گھر واپس جاؤں گا، اس کے لیے آپ باہر نکلیں گے، گاڑی کے اندر بیٹھیں گے، کوئی سواری کریں گے، پھر گھر کے کچھ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ پھر تمنا ہے کہ بھائی گھر چلا جاؤں، دیکھیں پہنچوں یا نہیں پہنچوں۔ اس کا مطلب کہ صرف آپ نے تمنا کی، ارادہ نہیں کیا۔ جیسے ہمارے لکھا ہے لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا دعا کر رہے ہیں کہ مولانا کہ ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ کہاں پیسے بھی ہیں، وہاں پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، بس کہا کہ ٹھیک ہے جب حج کی تاریخ آئے تو ہم نام اپلائی کیجیے گا، جب وہاں سے آ جائیں اور اس میں چیک آپ جمع کرا تو ہمیں آ کے بتا دیجیے، ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے جہاز میں سوار کرا دیں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ حج کرنا ہی نہیں چاہتے، اس وجہ سے آ کے یہ بانے بازی کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اچھا، علاج نمبر 2 حب دنیا نکالنے کے۔ اگر موت کے انتظار کی کیفیت آپ میں پیدا ہو جائے تو حب دنیا دل سے نکل جائے گی، اور اس کے لیے جناب امیر المومنین کا فرمان ہے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ موت کا ذکر بکثرت کرو، اس سے بے خبر نہ رہو۔ اور رسول کی بھی اس وجہ سے ایک حدیث ہے اکثر ذکرھا ذم اللذات، دنیا کی اپنی گفتگو میں دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا اکثر تذکرہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب بھی کہا جاتا ہے ایک فرشتہ ہے جو دن رات ایک منادی کرتا ہے، اور کیا منادی ہے؟ روزانہ کرتا ہے، ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی، مرنے کے لیے جیتے رہو اور ویران ہونے کے لیے مکان بناتے رہو، یہ روزانہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے۔ اچھا، علماء نے کہا کہ یہ جو مولود کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا، اس کے اندر بھی ایک لطیف نقطہ ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ اذان تکبیر ہو گئی ہے، نماز جنازہ کے منتظر ہو، یہ اس کے اندر پیغام دیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ اچھا، لوگ اولاد کی تمنا اس لیے کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کا نام ہوگا۔ پھر ایک عالم نے لکھا کہ آپ یہ بتائیے کہ باپ اور دادا کی حد تک تو سب کو اپنا نام یاد رہتا ہے، لیکن اگر کسی سے پردادا کا نام پوچھا جائے تو اس کو یاد بھی نہیں۔ وہ پردادا اس کی حسرت تھی کہ میرا نام باقی رہے، اس وجہ سے اولاد کی حسرت کر رہا تھا۔ پردادا کا نام تک لوگوں کو نہیں پتا جو ان کے پڑھ ہوتے ہیں۔ جب بھی علماء نے کہا کہ ذکر موت کرو، نیک عمل کرتے رہو، نیک عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا پر حسن ظن ہو جاتا ہے اور پھر موت سے وحشت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص نیک عمل نہیں کرتا نا ہم زندگی میں تو اس کو خدا سوء ظن ہو جاتا ہے کہ بس میں جاؤں گا اور ڈنڈے پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ نیک عمل کرنے سے حسن ظن ہو جاتا ہے اور موت سے وحشت نہیں ہوتی۔ اچھا، علاج نمبر 3 زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ دینا حب دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے۔ اچھا، اب ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، پڑھ دیتا ہوں، مولا علی ابن ابی طالب کا۔ ایک دفعہ ان کے ایک مہمان آیا،
اچھا مہمان کسی کام سے آیا لیکن اندر آ کے حیران رہ گیا مولا کے گھر میں، دیکھا کہ علی کے گھر میں غریب ترین افراد سے کمتر درجے کا سامان زندگی میں موجود نہیں. مہمان کو چٹائی پر بیٹھنا پڑا، مہمان سے رہا نہ گیا. عرض کیا مولا آپ اپنے گھر کو بڑھاتے کیوں نہیں، آپ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں. آپ نے جواب دیا، جواب سنیے، ہم اہل بیت پیغمبر جو بھی اچھی اور نئی چیز حاصل کرتے ہیں اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم اس گھر کی سجاوٹ میں مجبور ہیں. تم کو یہ جو خالی خالی نظر آ رہا ہے نا، یہاں بہت کچھ تھا مگر ہم نے بہت پہلے وہاں روانہ کر دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. علماء اعلام میں ایک ہمارے عالم گزرے سید ابن طاؤس، نام سنا ہوگا آپ نے. وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں زکوٰۃ میں 1/10 عشر جس کو کہا جاتا ہے وہ فقراء کو دینے کے لیے معین کیا ہے. ہم اللہ کی ان سب نعمتوں کے باوجود اس کو الٹ کرتے ہیں، عشر 1/10 خود رکھ لیتے ہیں اور باقی 1/9 فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ 1/10 جو ہے وہ فقراء کو دینے کے لیے وہ ہم خود رکھ لیتے ہیں، 1/90 فقیروں کو دیتے ہیں. اوپر دنیا نکالنے کے یہ نہیں، مقصد یہ ہے اصل میں تمام واجبات کا بھی ایک حکمت یہ بھی ہے، صدقہ، خیرات، فطرہ، خمس، زکوٰۃ، یہ مال جب نکلے گا اوپر دنیا خود بخود کم ہوتی جائے گی. حکمت یہ بھی ہے اس میں. اور وہ پھر بہرحال علماء اخلاق میں سر فہرست عربی شیرازی ان کے جملے ہیں، دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود بھی دل اس سے نہ لگائیں. فرماتے ہیں گھر میں سوئمنگ پول موجود ہو لیکن حوض کوثر سے بھی دل اچاٹنا ہونے. ٹھیک ہے کہ گھر کے اندر آپ کے لان ہو لیکن باغ رضوان بھی آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے. سرسبز و شاداب جگہ پر بیٹھنے کے بعد بھی علی کی قربت کو نہ بھول بیٹھیے، یہ جملہ ہے. تو بہرحال سب تمام وسائل زندگی رکھیں، دل نہ لگائیں. اس باغ میں بیٹھیں تو باغ رضوان یاد رہنا چاہیے، سوئمنگ پول سامنے تو حوض کوثر کی یاد آنی چاہیے، سرسبز و شاداب جگہ تو علی کی قربت کو نہیں بھولنا چاہیے. علاج نمبر 4، ایثار و سخاوت کی صفت پیدا کرنے سے بھی حب دنیا دل سے نکل جاتی ہے. مولا کائنات اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک دن بازار گئے اور 2 قمیضیں خریدی. ایک قمیض ذرا بہتر تھی، وہ قمبر کو دے دی. اب علماء نے لکھا ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، دوسروں کو راحت پہنچائے چاہے خود اسے کیوں نہ زحمت اٹھانی پڑے. اس کو دوسروں کے روزگار کو فراہم کرنے والا ہونا چاہیے، ان کے روزگار پہ لات مارنے والا نہیں. دوسروں کو عزت کرنے والا ہونا چاہیے، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر دوسروں کو بے عزت کرنے والا نہیں. ایثار و سخاوت کا دلدادہ ہونا چاہیے، جانوروں کی طرح فقط اپنی فکر میں لگے رہنے والا نہیں. ایسے ہی شخص کے لیے فرشتے موت کے وقت پھول لے کر آتے ہیں کہ وہ دنیا میں پھول کی طرح بے ضرر بن کر رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کانٹا بن کر تکلیف دینا بنا. سبحان اللہ. اصلاً آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی کاٹتا ہے، کانٹے کھولنے والا کانٹے ہی پاتا ہے اور پھول اگانے والا پھول ہی حاصل کرتا ہے. جو اس دنیا میں کوئی شخص کشادہ دل ہے قبر میں اسے تنگی کا احساس نہیں ہوگا. جو شخص دنیا میں تنگ دل ہے دوسروں کو کچھ دیتے اس کی جان نکلتی ہے، قبر اس کی بھی ویسے ہی تنگ ہوگی. جب امام حسن جناب رسول خدا کا ارشاد نقل فرماتے ہیں میری امت کے بہت سے لوگ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری ان کو جنت میں لے کر جائے. علاج نمبر 5، ہر وقت آخرت کو یاد رکھیں. اچھا علماء نے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ روزانہ کچھ وقت، شہید مطہری نے تو وہ وقت جو 1 گھنٹہ بتایا، تنہائی میں 1 گھنٹہ تفکر کے لیے نکالیں، بس غور کریں اپنی حالت زار پر. روزے میں انسان سوچے کہ مثلا میں مروں گا، میرے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، پولیس رات کی میں کس طریقے سے چلوں گا، میدان حشر میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، دوزخ کا عذاب کیسا کیسا ہوگا. 1 گھنٹہ شہید مرتضی مطہری نے لکھا ہے. لیکن بہرحال میں اپنی طرف سے ترمیم کروں کہ کم سے کم 5 منٹ بالکل تنہائی جس میں آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہو نکالنا پڑے گا، جس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو، آمد و رفت لوگوں کی نہ ہو. گناہ چھوڑنے کے جو عمومی طریقے علماء نے بتائے اس میں ایک یہ بھی
کہ تھوڑا دیر تفکر کے لیے روزانہ آپ نکالیں گے، پھر اس میں چاہے وسعت پیدا کر لیں، 5 منٹ سے 10 منٹ سے 15 منٹ سے 20 منٹ سے 1 گھنٹہ خیر مطالعے میں لگا، کیونکہ قرآن کی قائد بھی ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، آخر تم دنیا اور آخرت کے متعلق فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب فکر کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا۔ اچھا دیکھیے، اس طرح سے آپ علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی فکر اس طرح سوار رہنی چاہیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے ایک عالم کا کہ ایک دفعہ خواجہ فروش ان کے سامنے سے گزرا، چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا اور اس سے پہلے فرمایا جب 10 نیکیوں کی قیمت 1 روپیہ ہے تو ہم بروں کی کیا قیمت ہوگی؟ دماغ پہ ہر وقت بس آخرت سوار ہے نا، تو ککڑیوں کی وجہ اختیار کی طرف دماغ سے لگے ہوئے ہیں۔ علماء نے کہا ایسے ہی آخرت کی فکر ہر وقت سوار رہنی چاہیے۔ امام سجاد ایک دفعہ اونٹ پر جا رہے تھے، یہ اونٹ ایک جگہ رک گیا، امام نے مارنے کے لیے تازیانہ اٹھایا، ہاتھ روک لیا، ڈر ہے میں سلمان کو تازیانہ ماروں اور کل مجھ سے اس کی باس پر سو جائے۔ تو بہرحال یہ وہ ہے کہ ان سب کے نزدیک آخرت بہت اہم تھی، اور یہ صرف سوچ بچار کے ذریعے ہی اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کے لیے، یعنی میں اتنا زیادہ زور اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ حب دنیا نکالنے کے لیے اگر اس چیز کو آپ نے رائج کر لی گھر میں، اور اسلام نے تو بہت پہلے سے بتائی، تو اس سے بہتر کسی کی شاید اثرات آپ نہ دیں۔ وہ کیا ہے؟ وضو کی مستحب دعائیں لکھ کر جس جگہ بیسن ہم وضو کرتے ہیں وہاں لگا دیں۔ آپ دعائیں دیکھیں اور بس ترجمے کے ساتھ وہ یاد ہونی چاہیے کہ چلائیں گے دعا علاج نمبر 7، بس میرا خیال ہے ہے آخرت کی ہولناکیوں کے متعلق معلومات بڑھاتا رہے، اور اس کے علماء نے ریکمینڈ کیا ہے کہ شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الاخرہ کا مطالعہ بہت مفید، آخرت کی ہولناکیوں کے متعلق معلومات۔ علاج نمبر 8، جنت کی تفصیلات کا مطالعہ بھی عرق ریزی سے کریں، کیونکہ انسان کو لذتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ ہولناکیوں کے متعلق بھی معلومات پوری لینا ہے اور جنت کے متعلق بھی مکمل معلومات لینا ہے۔ مولانا روم نے اس مقام پر ایک اپنے مثنوی میں لکھا ہے کہ اہل اللہ جب جہنم کے اوپر سے پار کر کے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ پورے صراط جہنم کے اوپر ہے، مگر ہم کو تو راستے میں کہیں جہنم نظر نہیں آیا۔ فرشتے کہیں گے تم نے راستے میں ایک باغ دیکھا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں باغ تو دیکھا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ وہ جہنم ہی تھا، تمہارے اعمال کی برکت سے تمہیں باغ کی نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت کی کیا تفصیلات ہیں وہ انسان اپنے اس کے متعلق معلومات بڑھاتا ہے۔ اب وہی بات، علاج نمبر 10، علماء کہتے ہیں دنیا کی طرف نامکمل اور سرسری توجہ نہ دیں، کامل توجہ دیں، تو ہم جب واضح ہو جائے گا خود بخود حب دنیا سے دل و چاٹ ہو جائے گا۔ کہا کہ اصل میں آپ نے، ایک عالم نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ برقعے کے اوپر سے دیکھ کر دنیا پر عاشق ہو گئے، برقع اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کبھی کہا نا میں نے علماء عرفان نے اس کو خواب میں دیکھا دنیا کو، تو بوڑھے کی شکل میں، بوڑھیا کی صورت میں نظر آئی، تو آپ اوپر سے سرسری سے آپ نے دیکھا، اور جو علماء عرفان انہوں نے حقیقتاً دیکھ لیا ہے، اس وجہ سے وہ مذمت کریں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح ہم ترقی رک جائے گی، تو علماء نے کہا دیکھیے ایک ترقی ہوتی ہے، ترقی ورم ہوتی ہے، ورم کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ترقی ہو رہی ہے جبکہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو ترقی ورم کہتے ہیں۔ اچھا فنائی، لوگ کہتے ہیں بھائی ہاں آپ زیادہ بات نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ہم کو ایک دن مر جانا ہے۔ علماء نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے بد کلامی کرے تو لوگ سمجھاتے ہیں بیٹے کو، دیکھ کہ تیرا باپ ہے، باپ بھائی اس کو تو پتا، آپ سے زیادہ پتا ہے کہ اس کا باپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر اس کے علم میں تھا کہ اس کا باپ ہے، اس کے تقاضے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تو ہم اس کے علم کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو کہا اسی طرح اگر فنائے دنیا کا یقین اور رہنے کے لیے ہمیشہ جیسا کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے آپ کا علم ہی کا لازم ہے، آپ کا یہ کہنا بیکار ہے کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ دنیا فانی ایک دن مر جانا ہے، ورنہ آپ اس کے ہمیشہ رہنے جیسے اقدامات نہ کرتے ہیں یہاں پر۔ اور انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ جو تھوڑی بہت غفلت فی الآخرت ہے نا، یہ خدا کی طرف سے، کیونکہ اگر ہر شخص کے سامنے ہر وقت موت سامنے کھڑی رہے تو دنیا کا کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا اچھی طرح سے۔
اس کا مطلب اتنی غفلت تو خود خدا نے رکھی ہے کہ دنیا کے معاملات چلتے رہے آپ کے. لیکن اگر یہ بہت کم ہو جائے اور دنیا ہی دنیا چھا جائے تو سارے کام بگڑتے چلے جائیں گے. اچھا، علاج نمبر 11. علماء نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے سوچ ہی لیا کہ دنیا کی ہر چیز حاصل کرنی ہے، ہر چیز حاصل کریں، بس ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں، اور باتیں خدا بندی یہ بھی حاصل کرنا. بھائی جب اتنے سارے ٹارگیٹ ہیں نا، اگر ہم نے ایک کا اضافہ اور کر لیجیے. اچھا، گناہوں سے حتی الامکان بچنا، اس کے اندر یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واجبات اپنے سارے ادا کر لیجیے. گناہوں سے اپنے آپ واجبات جتنے، مثلا اگر آپ کے قضا نمازیں آپ پر واجب ہیں تو اپنی قضا نمازوں کو اتارنا شروع کریں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے، تو خود بخود حب دنیا کم ہو جائے گی. روزے رکھنے شروع کر دیجیے. اگر آپ پر کچھ خمس واجب الادا باقی ہے تو اس کو نکالنے کی فکر کیجیے. یعنی اپنا جو آپ پر قضا واجبات ہے اس کو اتارنے کی فکر کیجیے، تو حب دنیا خود بخود کم ہوگی. کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی نا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقوی اختیار کرو جیسے حق تقوی اختیار کرنے کا، تو صحابہ کرام گھبرا گئے. خدا کا جیسا حق سمجھتا ہے کیسا ہر تقوی اختیار کر سکے. تو پھر اس کی دوسری آیت وضاحت میں نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا ہی تقوی اختیار کر لو، بس تمہارے لیے کافی. جبکہ حضرت موسیٰ کو علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، بہرحال یہاں پر ایک محاورہ ہے، ترک کلی سے کوشش بےہودہ ہی اچھی ہوتی ہے. کچھ تو کریں نا، تھوڑا بہت ہی کوشش کریں، چاہے وہ بےہودہ کوشش ہی صحیح، کہ گناہوں سے کچھ تو اپنے آپ کو بچائیں. معاذ اللہ کبھی گناہ ہو بھی جائے تو یہ نہ سمجھیں گے بس اب تو مردود ہو گئے، پھر بھی اللہ ہی کو لپٹیں اور یہ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں گناہوں کا علاج وہی کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ کو وہی آئی کہ موسیٰ میرا محبوب بندہ وہ ہے جو مجھ سے ایسا تعلق رکھے جیسا بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے. پوچھا الہی تعلق کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا ماں بچے کو مارتی اور بچہ اسی کو لپٹتا ہے، اس طرح سے تعلق ہے. اور کہا کہ کچھ اس طرح کی کیفیت اگر آپ پیدا کر لیں، جیسے زمانے میں رسول کے مخلص صحابہ میں ہوتی تھی کہ رسول ایک دفعہ کافی مجمع تھا، لوگ ادھر ادھر بیٹھنے کی فکر میں تھے، رسول نے ایک جملہ کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس وقت ایک دم سے مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے. انہیں اگرچہ پتا تھا کہ کسی اور کے لیے کہا ہے، لیکن وہیں مسجد کے دروازے میں بیٹھے تھے، مجھ سے نہ کہا. ایسی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو بس یہ ہے جو اس کو کہا جاتا ہے کہ مومن. ایک گمان بھی ہے کہ اگرچہ کہ رسول، گمان تو یہی ہے کہ رسول نے ان لوگوں سے کہا تھا، لیکن وہ کہا کہ نہیں بھائی میں بھی سکون میں نہ ہوں، فوراً بیٹھ گیا. علماء نے یہی کہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذوق شوق اور محبت ختم ہو گئی، طلب صادق ہم میں پائی نہیں جاتی، ورنہ حکم عدولی امام رسول کی وہ حیثیت نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے. علاج نمبر 12، زندگی کا جو بھی آپ معمولی سے معمولی کام بھی کریں، یاد الہی اور ذکر الہی سے غافل نہ. ہر کام سے پہلے علماء نے لکھا ہے بسم اللہ. جیسے سید ابن طاؤس جن کا بھی میں نے واقعہ نقل کیا، ان کے متعلق ہے کہ جب بھی ایک سے زائد مثلا کھانے 2-4 سامنے رکھے ہوئے، ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ ایک دفعہ بس شروع میں بسم اللہ کہہ لیتے ہیں. ہر کھانا جو بھی دوسرا ہوتا تھا اس سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے. دودھ پیتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ. حتیٰ کہ کوئی ایسا جانور کا دودھ دو کے لیا تو پوچھتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ پہلے نہیں پڑھی تھی تو دودھ کو واپس کر دیتے تھے. ایسی روٹی نہیں کھاتے تھے جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی. تو جب ایسی اگر آپ یہ صورت ہے اپنے اندر ہر وقت ذکر خدا کی پیدا کر لیں گے، خود بخود جب حب اللہ پیدا ہو جائے گی، میں نے وہی کہا نا، نور آفتاب الہی پیدا ہو جائے گا تو تارے سب مان پڑ جائیں گے، تو بس ذکر الہی کی کثرت ہو جائے. علاج نمبر 13، اہل ذوق اور آخرت کا شوق رکھنے والوں سے نشست و برخاست رکھنی پڑے گی تاکہ آپ بھی اہل ذوق و شوق میں سے ہو جائیں. دنیا دار اور ہر وقت دنیا کی فکر میں منہمک افراد سے میل جول کم کرنا پڑے گا. علاج نمبر 14، قبرستان جا کر قبروں کی زیارت اکثر کریں کہ اس سے بڑھ کر واضح و نصیحت کی کوئی اور جگہ نہیں. علاج نمبر 15، تلاوت قرآن مائع ترجمہ روز کا معمول رکھیں کہ بے رغبتی دنیا اور شوق آخرت پیدا کرنے کے کلام الہی سے بڑھ کر بے شک. اور میں شہید دستہ رہبری کراچی کے جملے کوٹ کروں، بے ذوق و شوق مومن کی کوئی قدر و منزلت نہیں. اگر شوق میں شدت ہو تو دوسرے جب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے تو یہ سیر خیزی اور الاف کا ورد کر رہا ہوگا. قرآن کی آیت ہے والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں.
جبکہ مردوں کی طرح دیر تک سوئے رہنے اور نماز صبح قضا کرنے والوں کو اس ثواب کے حصول کی پرواہ تک نہیں ہوتی. شوق، ثواب کا شوق عبادت کی زحمت کو بھی کم کر دیتا ہے. علماء نے کہا چلے آپ سب دنیا کے کام کرتے رہے، کچھ بھی آپ نہیں کر سک رہے نا اگر حب دنیا کم کرنے کے، تو ایک چیز پیدا کر لیں. میں جملہ پڑھتا ہوں جو کہ حدیث کا ہے، بس کوشش کریں کہ ہر وقت آپ کو یہ جملہ دماغ میں آ جائے. کأنہ لا یعرفون. رسول کی ازواج فرماتی تھیں کہ رسول خدا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، کام کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسی اذان کی آواز آتی تھی قام کأنہ لا یعرفون، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ. علماء نے کہا بس یہ کیفیت پیدا کر لیں، جیسے ہی کسی واجب کا یا خدا کی طرف سے کسی کام کا حکم ہو جائے فوراً اس کام کو کر لیں. نماز کا حکم وقت آ جائے فوراً نماز کے لیے آمادہ ہو، سارے کام چھوڑ دیں اپنے. رمضان کے روزے آ جائیں دیگر امور کو ترک کر دیں. اگر اور خمس کی ادائیگی کا موقع آ گیا فوراً خمس کو نکال دیں. انفاق کا کہیں آپ نے اعلان سنا کہ اس وقت ضرورت ہے کسی جگہ، کچھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق فوراً دے دیں. اس وقت نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم نے لکھا کرتے کہ واجبات کے اندر تو نہیں آتا، لیکن کہا کہ فوراً انسان دیکھتا ہے کہ کھلے پیسے ہیں یا نہیں انفاق کے وقت. کھلے نہیں ہوتے سوچتا بعد میں دے دوں گا، چھوڑو ابھی نہیں دیتا. کہا کہ یہ موقع تھا انفاق کا، یہ کیسے آپ نے کیا پتا آپ آگے کے لیے آپ کے پاس زندگی رہے نہ رہے، توفیق ملے نہ ملے، اس چکر میں کیوں پڑے آپ. اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے نا کہ جو چیز آپ کو عزیز طرح اسے راہ خدا میں نہیں دیتے. 100 کا نوٹ عزیز طرح کھلے 54 58 1 روپیہ عزیز نہیں تھا تو وہ دے دیتے تھے. تو کہا بس یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے قام کأنہ لا یعرفون، اس طرح سے بس کھڑے جائے بس آپ کسی کو نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے دنیا میں منافق رہیے، کم سے کم یہ تو ضرور کر لیں. یہ خصوصی جملہ. اچھا 17واں علاج، چلے بس اس کو پڑھ دیتا ہوں. آخری دفعہ جو علماء نے لکھا ہے جائز طریقے سے مال کو آپ کتنا ہی حاصل کریں، حب دنیا کو کم کرنے کے لیے کم سے کم 6 جگہوں میں مال خرچ کریں تو حب دنیا ختم ہو جائے. مال جتنا حاصل کرتے جائیں. نمبر 1، اول تو مال کو اپنے اوپر خرچ کیا جائے، چاہے بطور عبادت ہو مثلا حج عمرے کے لیے، یا برائے عبادت ہو مثلا ضروریات زندگی کے لیے. کیونکہ اگر ضروریات زندگی نہیں حاصل کی اس نے ہر وقت دل اسی میں لگا رہے گا اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا. تو ایک تو ٹھیک ہے اپنے اوپر خرچ کرے. نمبر 2، اس مال سے صدقہ لے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. نمبر 2، اس مال کو اگر آپ صدقے میں خرچ کرتے ہیں اپنے، چاہے جتنا بھی حاصل کریں حب دنیا کم ہو. نمبر 3، تیسری چیز مروت میں خرچ کرے. انسان اپنے دوستوں عزیزوں کو کھلائے خواہ وہ غنی اور دولت مند ہی کیوں نہ، کیونکہ نیکی بہرحال نیکی خواہ وہ دولت مند سے کیوں نہ کیجیے گا. ان کو ہدیے دینا، ان کو تحفے تحائف دینا، غم گساری اور ہمدردی کرنا بھی، یہ اس سے صفت سخاوت پیدا ہوتی. نمبر 4، جہاں مال کو خرچ کرنا ہے وہ ہے تحفظ ناموس کے لیے، کیونکہ یہ مال ہی ہے. علماء نے لکھا ہے جملے سنیے ان کے، یہ مال و دولت ہی ہے جو آدمی کو دنیا کی نظروں میں باعزت اور محترم بناتا ہے. یعنی یہ مالدار لوگ وہ ہیں کہ دنیا ان کی محتاج ہوتی ہے، وہ خود دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں. اس دولت کی وجہ سے ان کے پاس دوستوں اور بھائیوں کی کمی نہیں ہوتی. اس سے آدمی لوگوں میں محبوب و مقبول ہوتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اسے حقارت سے دیکھ سکے. اور بعض دفعہ بہت سے شریک لوگوں کو دینے سے ان کی زبان درازی، چغل خوری، فحش گوئی، غیبت کی راہ بند ہو جاتی ہے. بس ان کو کچھ دے کر ان کا منہ بند کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے حضور کا ارشاد بھی ہے جو مال زبان درازوں اور چغل خوروں سے اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں دیا جائے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. 5واں موقع ہے کہ حق خدمت ادا کیا جائے، یعنی ان لوگوں کو دیا جائے جو خدمت کرتے ہیں، مثلا خادم، ملازم وغیرہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ بازار جانا، کپڑے دھونا، سودا سلف لانا، اگر کسی کے پاس مالدار کے پاس یہ موجود ہیں تو ان کے اوپر مال، کیونکہ اس نے ان کو اور دیگر زحمتوں سے بچا لیا اس کے ملازمین. اچھا اب دیکھیے، کیونکہ عبادتیں کرنا اگر سارا وقت انہی کاموں کی نظر ہو جائے، مثلا آپ نے نہیں رکھے، تو ان عبادات کو ادا کرنے کے لیے وقت کہاں سے آئے گا، خصوصاً جبکہ عمر کم ہے اور موت قریب سے قریب آ رہی ہے. سفر آخرت کی منزل بہت طویل اور لمبی ہے، اس کے لیے ذات راہ بہت زیادہ درکار ہے. ایک ایک سانس قیمتی ہے، لہٰذا جس مشغولیت سے بھی گریز ممکن ہو اس سے گریزاں رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے میسر آ سکے، اور بغیر پیسوں کے ہو نہیں سکتا. یعنی اگر مال ہوگا تو کچھ نوکر کو دے کر کچھ دوسرے کاموں سے کروائے جا سکتے ہیں، خود ان سے آپ بچ سکتے ہیں. علماء نے لیکن یہ بھی لکھا ہے، اس میں شک نہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں ثواب ہے،
لیکن یہ درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کی عبادت بدنی ہوتی ہے نہ کہ دل سے. لیکن جس شخص کا معاملہ دل سے ہو تن سے نہ ہو, اسے کار آخرت کا علم بھی حاصل ہو اور وہ ذکر الہی و تفکر کی اہمیت سے آگاہ ہو, اس کے کچھ کام تو نامحالہ دوسروں کو لینے پڑیں گے تاکہ اسے فراغت میسر ہے جو ان دنیاوی کاموں سے زیادہ اہم اور عزیز تر ہے جو جسمانی طور پہ ادا کرنے ہیں. چھٹا موقع یہ کہ کسی خاص شخص کو خیرات تو نہیں دے بلکہ عام خیراتی کام کرے, مثلا مسجد, مدرسہ, یتیم خانہ, اسپتال یا غریبوں کے لیے وقف کرے یا ثواب جاریہ کوئی کام کرے اور لوگ اس سے فوائد حاصل کریں. اگر حب دنیا ایسی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن سے نجات نہیں پا سکتا تو ٹھیک ہے, کم از کم حب دنیا کو ان 6 موقعوں پر خرچ کر کے کم سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے. اچھا, کہا کہ اصل میں کچھ لوگ جو بہت زیادہ حب دنیا کی مذمت کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ مولوی صاحبان نے ایک بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ تم نے خام کا اتنی زیادہ لاکھوں کی فوج پال رکھی, تم ایسا کرو کہ اس سے رفائی کام کرو اور یہ جو فوج ہے اس کو سب کو فارغ کرو. کوئی دشمن نے اگر حملہ بھی کیا تو ہم واضح و نصیحت سے اس کو سمجھا لیں گے. بادشاہ نے فارغ کر دیا ان کے کہنے پہ. تھوڑے دن بعد دشمن آ گیا تو بادشاہ نے کہا یار ٹھیک ہے ان کو واضح و نصیحت سے قائل کرو. وہ گئے اس کو سمجھانے کے لیے بڑی حدیثیں اور آیتیں سنائیں, لیکن دشمن نے ایک نہ مانو اور حملہ کرنے کی ٹھانی لی. واپس منہ لٹکا کر بادشاہ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ سلامت, بہت بدماش ہیں لوگ, مانتے ہی نہیں, بس آپ کا ملک گیا اور ان کا ایمان گیا. تو وہ والی کیفیت نہ پیدا ہونے چاہیے کہ اکثر لوگ جیسے حب دنیا اتنی مذمت کر دی کہ لوگوں نے مثلا کسی نے کوئی نوکری چھوڑ دی, کسی نے کچھ کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوا. تو بہرحال تو رسول نے, علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے ایسا توکل نہیں سکھایا بلکہ یہ کہ دنیا کے دل میں قدر نہ ہو یہ سکھایا. یہ کہا کہ اس سے دل کو خالی رکھو, ہاتھ کو خالی رکھو, یہ نہیں کہا دل کو خالی رکھو. اس سے کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس ایک دفعہ ایک بہت ہی چین سے بنا ہوا ایک آئینہ, اس زمانے میں بڑی اہمیت بہت قیمتی ہوتا تھا, وہ ان کے پاس آیا. انہوں نے اپنے ملازم کو دیے تھے جا کر رکھو. وہ رکھنے ہی جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. اس نے آ کر ان سے کہا, فارسی کا ایک بڑا جملہ بنا ہو, از قضا آئینہ چینی شکست, قضا الہی آئی اور آئینہ چینی ٹوٹ گیا. انہوں نے فوراً جملہ اگلا کہا خوب شد اسباب خود بینی شکست. بہت اچھا ہوا خود بینی کے تمام اسباب بھی ساتھ ہی ٹوٹ گئے. یعنی آدمی دنیا میں دل لگا اتنی قیمتی چیز ٹوٹ گئی, اس کا دل بے قرار اور ادھر ادھر ہونے لگے, اچھا ہوا ٹوٹ گیا, بہت زیادہ دل اس کے اندر ورنہ مبتلا ہو جاتا. کہا جاتا ہے کہ جب اس زہد کی جو تعریف ہے نا, اس کو مولا کائنات نے اس کی تعریف یہ کی ہے, لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ ذرا بلند منزل ہے, جو چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جائے اس کی پرواہ نہ کرو, اور جو چیز ملے اس پر ضرورت سے زیادہ خوش نہ. صحیح بات. امام حسین کا جب ایک لقب الزاہد تھی. سبحان سبحان. اچھا, اب بس ایک آخری چیز علماء نے لکھا ہے کہ آخری مقام اور ہے. اہل آخرت کی طرح جتنے متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ان کی توجہ دنیا سے کم ہوتی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں استغنا پیدا ہو جاتا ہے, دنیا کی زیب و زینت وہ چیز ناچیز خیال کرنے لگتے ہیں. اہل اللہ دونوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں, دونوں ہی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دنیا کے آخرت کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں, یعنی وہ بھی نہیں چاہیے انہیں, نہ جنت چاہیے نہ کچھ اور چیز چاہیے, بس پروردگار عالم چاہیے. آج کی حد تک سے گفتگو ہماری ختم ہوئی. يا صاحب السماء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.